السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ سلطان محمود غزنوی اور سلطان کا غلام ایاز، ان دونوں کا آپ نے کئی مرتبہ بہت سارے واقعات میں نام سنا ہوگا۔ وہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ محمود بادشاہ کا نام ہے، ایاز غلام کا نام ہے، نوکر کا نام ہے۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا، یہ والا واقعہ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو جائیں اور جا کر کے سن سکتے ہیں۔ تو ایک واقعہ بہترین والا آپ کو میں آج بھی سنانے جا رہا ہوں، جی لگا کے سننا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، سکون ملے گا کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے، سچی محبت کسے کہتے ہیں۔ جو بادشاہ کے درباری تھے انہیں ہمیشہ ایاز سے شکایت رہتی تھی۔ وہ جو اور بہت سارے درباری تھے اور بہت سارے نوکر چاکر تھے، وہ ایاز کی بادشاہ سے سچی محبت دیکھ کر، بادشاہ کے لیے دل میں جذبہ دیکھ کر جلتے رہتے تھے اور کلستے رہتے تھے، نفرت ان کے دلوں میں رہتی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بادشاہ کے سامنے چغلی لگا کے غیبت کر کے اسے ایاز کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، تاکہ بادشاہ کے دل میں سے اس کی محبت نکل جائے۔ کیونکہ جب یہ ایاز ہمارے سامنے ہوتا ہے تو بادشاہ نہ ہم سے صحیح طریقے سے بات کرتا ہے، بس ایاز کے ہی گن گاتا رہتا ہے، ایاز کی ہی تعریف کرتا رہتا ہے۔ تو بہت ساری چالاکیاں اور جو بہت سارے نوکر چاکر تھے کیا کرتے تھے ایاز کے بارے میں، اور چغل خوریاں اور غیبت کیا کرتے تھے۔ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ آج بادشاہ کے سامنے ایاز کو ذلیل کرواتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں۔ تو جا کر کے کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے اکٹھے ہو کے کہ بادشاہ سلامت، آپ کو کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں؟ آپ ایاز سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم سے تو آپ بات کرنا پسند نہیں کرتے، اور اس کی تعریف کرتے کرتے آپ تھکتے نہیں۔ ہم آپ سے پہلے ہی کہتے تھے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس کے لچھن ٹھیک نہیں ہے، اسے آپ جتنی جلدی ہو سکے اس دربار سے باہر نکال دیں، ورنہ آپ کو بعد میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات ہم آپ سے پہلے کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ بادشاہ نے کہا ہاں بھائی کہتے تھے۔ کیا بات ہو گئی؟ کیا کر دیا ایاز نے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو سارے مل کر کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ایاز کا جو کمرہ ہے نا، اس میں ایک الماری رکھی ہوئی ہے، اور اس الماری کی چابی ہمیشہ ایاز اپنے پاس رکھتا ہے، اور جب اندر جاتا ہے تو چپ چاپ اس الماری کو کھولتا ہے اور بہت دیر تک اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے، اور ہم چلے جاتے ہیں تو فوراً جلدی سے الماری کو بند کر دیتا ہے اور چابی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں چابی لینے کی اور یہ دیکھنے کی کہ اس الماری میں آخر ہے کیا، لیکن وہ چابی دیتا ہی نہیں۔ کئی مرتبہ کئی بار ہم نے کوشش کر لی چابی لینے کی اس سے، لیکن وہ دیتا نہیں۔ تو ہمیں ایسا شک ہو رہا ہے کہ اس نے آپ کے خزانے میں سے کچھ خزانہ ہیرے جواہرات چوری کر کے اپنی الماری میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، اسی لیے تو وہ ہمیں دکھاتا نہیں، اسی لیے تو الماری کے پاس بھی جانے نہیں دیتا، اسی لیے تو ہم اس سے چابی لینے میں آج تک کامیاب نہیں ہو پائے۔ تو ضرور کوئی نہ کوئی راز کی بات ہے جو وہ ہم سے چھپا رہا ہے۔ بادشاہ سلامت یہ بتاؤ، کیا آپ کو پتہ ہے اس الماری کے بارے میں کیا رکھا ہوا ہے اس میں؟ آپ تو بڑی محبت کرتے ہیں ایاز سے۔ بادشاہ نے کہا نہ بھائی، مجھے بھی نہیں پتا کیا بات ہے۔ تو بادشاہ سلامت سارے کے سارے جو نوکر چاکر تھے ایاز کے اوپر الزام لگانے والے، سب کو لے کر کے ایاز کے کمرے میں تشریف لے گئے محمود غزنوی، اور ایاز سے کہا کہ ایاز یہاں آؤ میرے پاس، میں نے سنا ہے کہ تمہارے کمرے میں ایک خاص الماری ہے جس کی چابی ہمیشہ تم اپنے پاس رکھتے ہو، کسی کو دیتے نہیں ہو۔ ایاز نے کہا جی بادشاہ سلامت، بالکل ایسی بات ہے، یہ الماری آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اس کی چابی میں ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہوں، کسی کو دیتا نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ایاز لاؤ چابی مجھے دو۔ ایاز نے فوراً چابی اپنی جیب میں سے نکالی، بادشاہ کے ہاتھ میں تھما دی، لو جی چابی پکڑو۔ بادشاہ نے کہا ان تمام لوگوں سے جو الزام لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے
لو چابی اور جا کر کے تالا کھولو میرے سامنے، میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں الماری کے اندر ہے کیا، ایاز نے کیا چھپا رکھا ہے۔ بادشاہ کو تو پتا تھا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، چور بھی نہیں، یہ منافق بھی نہیں ہے، دوغلا بھی نہیں ہے، اس کے دل میں کینہ بھی نہیں، حسد بھی نہیں، کسی سے نفرت بھی نہیں کرتا، بس مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے چابی لے کر ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں تھما دی، جاؤ میرے سامنے کھولو اسے۔ سارے کے سارے خوش ہوتے ہوئے گئے کہ آج تو مزہ آ جائے گا، آج تو اس کا سارا راز فاش ہو جائے گا، اور اس کو بادشاہ سلامت یہاں سے نکال کے باہر کر دیں گے، اور پھر ہم بادشاہ کے دل میں جگہ بنا لیں گے اپنی۔ بادشاہ بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں، تو وہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے گئے اور الماری کا تالا کھولا۔ جیسے ہی تالا کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اس میں ایک جوتا رکھا ہوا ہے، صرف ایک، دو جوتے بھی نہیں، دو بھی نہیں، ایک جوتا رکھا ہوا ہے، پھٹا ہوا بالکل، اور ایک پرانا سا کرتا بالکل گندا میلا کچیلا سڑا ہوا بالکل گندا وہ رکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ جوتا اور وہ گندا میلا کچیلا کرتا رکھا ہوا ان لوگوں نے دیکھا اور ساری الماری کی تلاشی لے لی، اس میں کچھ نہیں ملا، تو سارے کے سارے پیچھے ہٹ گئے اور افسوس کرنے لگے، بڑے مایوس۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، کچھ ملا نہیں الماری کے اندر۔ بادشاہ نے کہا ارے جو بھی ملا ہے اٹھا کے تلاؤ اسے۔ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت کوئی خاص چیز تو ہمیں اس میں نظر نہیں آئی، نہ اس کے اندر کوئی ہیرے جواہرات ہیں، روپیہ پیسہ، دینار و درہم یا کوئی خزانہ اس کے اندر ملا نہیں ہمیں۔ بادشاہ نے کہا پھر کچھ تو ملا ہوگا کم سے کم۔ کہنے لگے کہ جی ایک جوتا رکھا ہوا ہے سڑا ہوا گندا سا، ایک کرتا رکھا ہوا ہے بہت ہی گندا، اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ اٹھا کے لاؤ اسے۔ سارے کے سارے گئے، وہ جوتا بھی اٹھا کے لائے اور کرتا بھی اٹھا کے لائے، اور بادشاہ کے پاس بیٹھ گیا کر کے۔ بادشاہ نے غلام ایاز کو بلایا اور کہا کہ ایاز کیا یہی ہے وہ چیز جنہیں تم الماری کے سامنے کھڑے ہو کر کے گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے رہتے ہو؟ ایسی ان کے اندر ایسا کیا ان کے اندر خاص ہے؟ دیکھنے کی چیز تو کچھ ہے نہیں، یہ پھٹا ہوا جوتا ہے، سڑا ہوا کرتا ہے، یہ کیا ہے اس کے اندر خاص؟ تو ایاز بڑا شرمندہ ہوا، بادشاہ سلامت کے سامنے آیا اور بیٹھ گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، اس الماری کے اندر کوئی خاص چیز تو کبھی میں نے آج تک رکھی نہیں، چوری تو کیا میں کبھی بھی چوری کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں آپ سے بڑی شدید محبت کرتا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آج جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے، جو میں نے پہن رکھا ہے شاندار لباس، جو میرے سر کے اوپر پگڑی رکھی ہوئی ہے، اور جو میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے، یہ آپ کا دیا ہوا میرے لیے انمول تحفہ ہے۔ یعنی جب سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، جب سے آپ نے میری زندگی بدل دی، بادشاہ کی دین ہے جو بھی کچھ میرے پاس ہے، لیکن جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا اس دن میرے پیروں میں یہ ایک جوتا تھا، اور وہ بھی پھٹا ہوا۔ جس دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا میرے جسم پر یہی کرتا تھا، وہ بھی گندا میلا کچیلا۔ تو میں نے ان دونوں چیز کو بڑے سنبھال کے اٹھا کے الماری کے اندر رکھا ہوا ہے، اور روزانہ جب میں آپ کی خدمت سے فارغ ہو کے آتا ہوں، الماری کو کھولتا ہوں اور گھنٹوں گھنٹوں اسے دیکھتا رہتا ہوں اور اپنی اوقات یاد کرتا رہتا ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو بھولا نہیں۔ اللہ نے مجھے آپ کے دربار میں بھیج دیا، آپ کی خدمت میں لگا دیا، آپ نے مجھے کیا نہیں دیا، سب کچھ تو میرے پاس موجود ہے۔ آپ نے مجھے اپنی خدمت میں رکھ لیا، محبتوں سے نواز دیا، دولتوں سے نواز رکھا ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، بتاؤ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ بتاؤ پھر میں آپ کا احسان کیوں نہ مانوں؟ آپ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے پھر بھی میں چوری کروں؟ کیا ضرورت ہے مجھے چوری کرنے کی؟ میں اس لیے ان دونوں چیزوں کو اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ مجھے میری اوقات یاد آ سکے، میرے اندر گھمنڈ پیدا نہ ہو، تکبر پیدا نہ ہو، اپنے عہدے کو دیکھ کر، اپنے شاہی لباس کو دیکھ کر، اپنے ٹھاٹ بانٹ کو دیکھ کر، اور آج کی اپنی
حیثیت کو دیکھ کر میرے اندر تکبر پیدا نہ ہو، اس لیے میں روزانہ دن میں کئی مرتبہ ان دونوں چیزوں کو دیکھتا ہوں، میرے دل میں تسلی ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ ایاز، آج جو تیرے پاس کچھ بھی ہے، شاندار لباس ہے، شاندار جوتیاں ہیں، بہترین کپڑے، مہنگی والی پگڑی ہے، اور دولت بھی ہے، شہرت بھی ہے، نام بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ ایاز تیرا کچھ نہیں، یہ تو سب کچھ بادشاہ کی دین ہے۔ تیرا تو یہ ہے جو سامنے رکھا ہوا ہے، جوتا پھٹا ہوا اور یہ کرتا سڑا ہوا، یہ ہے تیرا۔ تو میں اپنی اوقات، جو میری اوقات تھی، میں اسے یاد کرتا رہتا ہوں۔ اور بادشاہ سلامت، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کوئی چیز کسی کو دکھانے کی چیز ہے کیا مجھے؟ اب آپ یہ بتاؤ، اگر میں چابی ان لوگوں کو دے دیتا اور یہ آ کر کے دیکھتے اس میں، تو یہ جوتا دیکھتے پھٹا ہوا، کرتا دیکھتے یہ گندا سا، تو کیا بات بناتے میرے بارے میں یہ؟ تو آج آپ کے سامنے میرا راز ظاہر ہو گیا، بس مجھے شرمندگی ہے اس چیز پر کہ یہ راز آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا، ورنہ جو بھی کچھ میرے پاس ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا میرے اوپر فضل و کرم ہے، مالک کا احسان ہے۔ ورنہ تو جب میں آپ کی خدمت میں آیا تھا، میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور جس جوتے کو اور کرتے کو دیکھ کے میں اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اپنی اوقات کو میں آج تک بھولا نہیں۔ اس لیے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اگر کسی کو مالدار بنا دے، دولت دے دے، رتبہ دے دے، عہدہ دے دے، کچھ بھی دے دے، تو اسے اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی میں کیا تھا اور آج میں کیا ہوں، اللہ نے مجھے نواز دیا۔ پیسے آنے کے بعد گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، عہدہ ملنے کے بعد تکبر نہیں ہونا چاہیے، شہرت ملنے کے بعد آدمی کو اپنے دماغ میں کبھی بھی تکبر نہیں بٹھانا، گھمنڈ نہیں بٹھانا ہے، ہمیشہ جھک کر رہنا ہے، اور جھک کر رہنے والا آدمی ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔